Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے احکامات دیے قرآن مجید میں. یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو گے تو یہ نقصان ہوگا اور یہ نہیں کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، یہ کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ نہیں کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا. جب کوئی شخص آپ کو آرڈر دیتا ہے تو اس آرڈر کے دو طریقے ہوتے ہیں. یا تو وہ جلاد بن کے آپ کو کوئی حکم دیتا ہے کہ یہ کرو، آپ کہتے ہو سر میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، تو کہتے ہیں مجھے صرف رزلٹ چاہیے، کیسے کرو گے اس کا آپ کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، یہ میرا ہیڈ ایک. بولو بھائی نہیں ہوتا ہے نا، باس کے اس قسم کے بھی آرڈرز ہوتے ہیں. مثلاً آپ کی پیمنٹ کہیں پھنسی ہوئی ہے، فون کیا بھائی پیسے پہنچا دو، آرڈر ہے نا. سامنے سے جواب ملتا ہے سر میری نانی کی طبیعت خراب ہے، میری بچی کی شادی ہونے والی ہے، میرے فلاں مسئلہ، میرا فلاں مسئلہ، میرے پاس پیسے ہیں نہیں. تو وہ جواب میں کہتا ہے بھائی یہ آپ کے مسائل ہیں، یہ میرا ہیڈ ایک نہیں ہے، مجھے اپنی پیمنٹ سے مطلب ہے، مجھے پیسے چاہیے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بلکہ اور آگے چلتے ہیں. بھتہ خوری ابھی بہت ہو رہی تھی نا، ابھی تو کچھ کراچی میں حالات سیٹ ہو گئے. پرچی بھجوا دی جاتی تھی دکان میں، بھائی آپ کا بزنس 1 کروڑ روپے کا ہے تو 10 لاکھ روپے آپ خود پہنچا دیں تو زیادہ اچھا ہے، ہم لینے آئیں گے تو پیسوں کے ساتھ آپ کی کھال بھی لے کے جائیں گے. ہوتا ہے نا، ہوتا تھا، اب تو ذرا کم ہو رہا ہے. بھائی میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، آپ میری ارننگ کو تو دیکھ رہے ہیں لیکن میرے یہ مسائل ہیں. تو دہشت گرد تو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. وہ کہہ رہے بھائی آپ کے مسائل ہیں، یہ اتنا بھتہ ہے، اگر آپ نے عزت کے ساتھ بزنس کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے تو خود سے پہنچا دیں اور ہر مہینے کے باندھ دیں. تو آرڈر کا ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا، غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ایک آرڈر دینے کا اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ تمہارے باپ کو بھی یہ کام کرنا ہے. ایک اسٹائل ڈاکٹروں کا ہوتا ہے، طبیبوں کا ہوتا ہے. وہ آپ کو کہتے ہیں بھائی دیکھو بڑا گوشت نہیں کھانا، سر بڑے گوشت کی اجازت دے دیں، اب ہم کہاں غریب لوگ چھوٹا گوشت، بکرے کا آپ کو پتہ ہے کتنا مہنگا ہے سر، اور آپ کو پتہ ہے چکن کے بارے میں بھی لوگوں نے کچھ کہا ہوا ہے کہ یہ ہوتا ہے وہ، واللہ عالم. تو سر اب بکرا میں کہاں کھا سکتا ہوں. تو ڈاکٹر بندوق نکال کے کنپٹی پہ نہیں رکھے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ دہشت گرد تو فوراً بندوق نکال دینے کا، دے رہا ہے یا کھال بھی دے گا اپنی ساتھ میں. وہ پہلے قربانی کی کھالیں لینے آتے تھے تو کہہ رہے تھے صرف گائے کی کھال دو گے یا اپنی بھی ساتھ میں دو گے؟ اگر صرف گائے کی کھال دینا چاہتے ہو تو خود ہی پہنچا دینا، اور اگر گائے کے ساتھ اپنی کھال دینے کی بھی خواہش ہے تو بول دو کہ نہیں دینی کھال، ہم نے گائے کی کھال ہم آپ کو، قربانی کی کھال ہم آپ کو نہیں دیں گے. تو اس کا مطلب ہماری ڈکشنری میں یہ ہے کہ آپ گائے کی تو دیں گے، ساتھ ساتھ اپنی بھی دینا چاہیے. یہ سٹائل ہوتا تھا دہشت گردوں کا. تو یہ سٹائل ہوتا ہے کس کا؟ دہشت گردوں کا، جلاد. ایک سٹائل ہے ڈاکٹر کا. ڈاکٹر بھی آپ کو کچھ چیزوں سے منع کرتا ہے، حکیم بھی منع کرتے ہیں. بھائی آپ نے بڑا گوشت بولو نا نہیں کھانا. آپ کہتے ہیں سر یہ میں کہاں سے چھوٹا گوشت، آپ خود سوچیں، میں ویسے ہی اتنا چھوٹا ہوں، چھوٹا گوشت خریدنے سے تو اور چھوٹا ہو جاؤں گا میں، کچھ طرز کھا لیں میرے اوپر. بکرے تو سارے صدقے کے نام پہ کٹ جاتے ہیں، اس لیے بکرے کا گوشت تو ویسے ہی مہنگا ہو گیا ہے.
غریبوں میں راشن تقسیم کرنا, دالیں دینا, یہ تو صدقہ ہمارے معاشرے میں ختم ہو گیا. بکرے کو بھینٹ جب تک نہ چڑھائیں تو ان کا صدقہ کمپلیٹ ہوتا نہیں ہے. صدقے کے بکرے کے یہ ریٹ ہیں, نارمل بکرے کے یہ ریٹ ہیں. پھر وہ صدقے کا بکرا اتنا چھوٹا, اتنا مریل, وہ خود بیچارہ واجب التصدق ہوتا ہے کہ اس کے اوپر صدقہ کیا جائے. میں تو جب بھی گزرتا ہوں نا, پنجرے میں بکرے بند ہوتے ہیں, میں ساتھیوں سے کہتا ہوں یار میری طرف سے 5 روپے کا لوسن اس کو کھلا دینا یار. تو ڈاکٹر کو جب آپ کہتے ہیں کہ بڑا گوشت میں نہیں کھا سکتا, تو ڈاکٹر بندوق نکال کے کنپڑی پہ نہیں رکھتا کہ تیرے باپ کو بھی چھوڑنا پڑے گا. ایسے کرتا ہے ڈاکٹر. آپ کا خیر خواہ ہے. آپ جب اسے کہتے ہیں کہ بھائی میں ڈاکٹر صاحب میرے لیے بڑا گوشت چھوڑنا بڑا مشکل ہے, میں دنیا چھوڑ دوں گا, بڑا گوشت نہیں چھوڑ سکتا, میں دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, پٹھان ہوٹل کے پراٹھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. صحیح ہے نا. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ گھی والے پراٹھے ہیں, ہم بھی کھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ حفاظت رکھے. سر میں دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, میں حلوہ پوری پوریوں کی دکان پہ دیکھو, پراٹھا پھر بھی اچھا ہوتا ہے اللہ کے بندو. یہ جو ربڑ کی پوریاں ہیں نا یہ تو بالکل ہی بیڑا غرق کر رہی ہیں. حلوہ پوری صبح, سب چیزیں گھی میں, پورے گھی کے ڈبے کھا رہے ہیں حلوہ پوری کے نام پہ. خیر کھائیں, اپنے خرچے پہ کھا رہے ہیں. لوگ پھر بولتے ہیں میڈیکل سائنس میں بہت ٹانگ اڑانے لگے ہیں مفتی صاحب. تو آپ ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ میں دنیا چھوڑ سکتا ہوں, میں بریانی نہیں چھوڑ سکتا, میں حلوہ پوری نہیں چھوڑ سکتا, میں گول گپے نہیں چھوڑ سکتا. ابھی کل میں گیا اپنے پرانے دوست احباب سے ملنے, تو ہمارے ایک ریلیٹیو تھے, گٹکے سے ان کا انتقال ہو گیا. جوان تھے بالکل, 35 سال عمر ہوگی, میرڈ تھے, بچے بھی تھے ان کے. تو گٹکے سے نا کینسر ہوا منہ کا, بالآخر ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کی جو اہلیہ تھیں وہ بھی ہمارے گھر والوں کے سے ان کا بھی تعلق تھا, دوستی تھی. تو میں وہاں ان کے ریلیٹیو سے پوچھ رہا تھا کہ وہ تو بیچاری بیوہ ہو گئیں اور ان کے بچے یتیم ہو گئے, بڑا ترس کھا رہا تھا نا. تو گٹکا کیسی خطرناک چیز ہے, یوں کہہ رہا تھا میں. تو انہوں نے کہا کہ ان کی جو بیوہ ہے نا, وہ میت پہ جب رو رہی تھی تو ان کے منہ میں بھی گٹکا تھا. کیا اسٹائل ہے بھائی. یعنی شوہر کا انتقال, میاں بیوی دونوں گٹکے کے عادی تھے. شوہر کی میت پڑی ہوئی ہے, بیوہ کو غم ہے, تو غم دور کرنے کے لیے استعمال کیا ہو رہا ہے, گٹکا. تسلیاں کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, ایک تو یہ تسلی ہوتی ہے نا, اللہ مغفرت فرمائے. بھائی سب کا ایک دن متعین ہے, موت تو برحق ہے, اور ابھی آپ ان سے جدا ہو گئی, یہ ہمیشہ کے لیے جدائی نہیں ہے, برزخ میں انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی. ان چیزوں سے اب تسلی لواحقین کو نہیں ہوتی. لواحقین کا غم اس قسم کے جملوں سے ہلکا. بولو نا, جملہ کمپلیٹ کرو بھائی. انا للہ و انا الیہ راجعون, دعا ان کو پڑھ کے سنائی جائے کہ بھئی ہم اللہ ہی کے لیے, ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا. یہ پہلے چلے گئے, آپ اس کے بعد آئیں گی. یہی جب بیوہ کوئی عورت ہو جاتی ہے یہی تسلی دی جاتی ہے نا. بھائی کہتے ہیں ہم ہیں نا, ہم ہیں نا, تمہارا میاں مر گیا تو ہم بھائی ہیں, ہم تمہیں سپورٹ کریں گے. محلے والے کہتے ہیں بھائی ہم ہیں, اپنے بچوں کا یتیم بچے اب ہمارے ہی بچے ہیں. ان چیزوں سے اب تسلی نہیں ہو رہی. تسلی ہو کس سے رہی ہے, بھائی گٹکا کھائیں گے تو دماغ کیا ہوگا, ریلیکس ہوگا. تو میں یہ کل کا واقعہ, یعنی واقعہ تو پرانا ہے لیکن کل پتہ مجھے کل چلا ہے کہ انا للہ ہو گیا میاں کا, اور ہوا کس سے, گٹکے سے. اور بیوہ خاتون, وہاں خواتین گواہی دے رہی ہیں کہ جب یہ میت پہ رو رہی تھی تو ان کے منہ میں بھی کیا تھا, گٹکا تھا. تو یہ عبرت ہے بھائی. یہ تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں بھائی دنیا چھوڑ دیں گے, حلوہ پوری نہیں چھوڑیں گے, گٹکے نہیں چھوڑیں گے. کئی کیسز آ چکے ہیں. خیر, تو ڈاکٹر کا جو اسٹائل ہوتا ہے, اب وہ یہ نہیں ہوتا کہ بندوق نکال لے کہ تو کیوں نہیں چھوڑے گا, تو کیسے نہیں حلوہ پوری چھوڑے گا. ڈاکٹر آپ کو موٹیویٹ کرے گا کہ دیکھو یہ تم کہہ رہے ہو نا کہ کھا کے مر جانا یہ بہتر ہے بھوکا رہ کے زندہ رہنے سے, یہ سب ڈائلاگ ہیں.
گٹکے والے کو ڈاکٹر سمجھائے گا دیکھو جب کینسر ہوگا نا تمہیں تو چیخو گے چلاؤ گے, پھر یہ نہیں کہو گے چلو مر گئے تو کیا ہوا, پھر کہو گے یار یہ میں کیوں مر رہا ہوں, ابھی ساری دنیا زندہ اچھلتی کودتی گھوم رہی ہے, میں نہ کچھ کھا سکتا ہوں, میرا جبڑا کاٹ دیا ڈاکٹر, بڑی اذیت والی زندگی گزرے گی. تو ڈاکٹر اس طرح سے آپ کو موٹیویٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا, کیونکہ وہ آپ کا خیر خواہ ہے, بے شک تھوڑی دیر کے لیے ہو, فیس دے رہے ہیں, لیکن اس وقت وہ بہرحال یہ شو کرے گا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں, میں آپ کی بھلائی چاہتا ہوں, اگر وہ صحیح ڈاکٹر ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب چھوٹا گوشت بہت مہنگا ہے, میں نہیں کھا سکتا, میں تو بڑا ہی کھاؤں گا, تو ڈاکٹر کہے گا بھائی تھوڑا کھا لو, جتنی جیب اجازت دیتی ہے اتنا کھا لو, اور اگر چھوٹا نہیں کھا سکتے تو گوشت کھانا کوئی ضروری نہیں ہے, انڈا کھا لو, اس میں بھی بڑے زبردست پروٹین ہوتے ہیں. تو آرام سے اس کی حکمتیں مصلحتیں آپ کو بولتے کیوں نہیں بھائی, سمجھائے گا وہ, اور پھر یہ بھی بتائے گا بھائی یہ جو آپ کھاؤ گے نا بڑا گوشت سستے کے چکر میں, یہ آپ نہ چھوڑ دیں بڑا گوشت کھانا, میں ایک مثال دے رہا ہوں, بڑا کھائیں, اسلام نے حلال کیا بڑا گوشت بھی چھوٹا گوشت بھی, جو ذائقہ بڑے میں ہے وہ چھوٹے میں نہیں ہے, نہاری بڑے کی بنتی ہے, بلکہ اونٹ کی بہت ہی بڑے کی بنتی ہے, وہ تو اونٹ کی بنتی ہے ٹھیک ہے نا, وہ چھوٹے موٹے بڑے کی بھی نہیں بنتی, وہ تو بہت بڑے کی بنتی ہے. تو وہ تو ڈاکٹر جس کو منع کرتے اس کی بات کر رہا ہوں میں. اور بچوں کو تو ویسے بھی بڑا گوشت کھلانا چاہیے, بچوں کے لیے تو بہت ہی مفید ہے. تو خیر میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو ڈاکٹر سمجھائے گا کہ بھائی آپ سستے کے چکر میں اپنی صحت برباد نہ کریں. اب وہ آپ کو آلٹرنیٹ بتائے گا, پہلا تو یہ بڑے گوشت کے 10 آلٹرنیٹ بتا دے گا کہ انڈا کھا لو, اس میں بھی پروٹین ہوتے ہیں, پروٹین ہوتے ہیں, دودھ پی لو, یہ کر لو, وہ کر لو, چکن کھا لو وغیرہ وغیرہ. اور پھر آپ کو نقصانات بھی بتائے گا کہ دیکھو یہ جو سستے کے چکر میں ابھی بڑا کھا رہے ہو پیسے بچانے کے لیے, تو دواؤں پہ جو خرچہ ہوگا نا وہ سارا یہاں نکل جائے گا. جب بلڈ پریشر کی دوائیں لے کر آؤ گے اور کولیسٹرول کم کرنے کے لیے دوائیں کھاؤ گے, پھر ڈاکٹر کی فیسیں, پھر ٹیکسی کا کرایہ, پھر رکشے کا کرایہ, وہ سب کیلکولیٹ کر کے دیکھو تو چھوٹا ہی پڑے گا وہ, ٹھیک ہے نا, وہ چھوٹے گوشت کا خرچہ ہی اس میں پورا ہوگا. تو یہ ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے جب وہ کسی بات کا آرڈر دیتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ سامنے والے پر اس کا اثر نہیں ہو رہا, تو وہ اس کی حکمتیں بھی بتاتا ہے اور اس کے انجام سے بھی آپ کو ڈراتا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کا انداز دہشت گرد والا نہیں ہے, ان کا انداز وہ ہے جو ایک طبیب کا اور ایک خیرخواہ کا انداز ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اب مصیبت یہ ہے کہ لوگ ڈاکٹروں کی رپورٹس کو تو بہت شوق سے پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, ڈاکٹروں کے احکام کو, سیاستدانوں کے احکام کو, ماہرین معیشت کی آراء کو تو سنتے ہیں, اللہ کے آرڈرز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ڈاکٹر کی جو کے آرڈرز ہوتے ہیں, حکیموں کے آرڈرز, ان کا ہماری ظاہری باڈی سے تعلق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کا ہماری روحانی باڈی سے تعلق ہوتا ہے. معاشرے میں ایک اچھا انسان بنانے کے لیے جو احکامات ضروری ہیں وہ احکامات اللہ نے ہمیں دیے ہوتے ہیں, اور وہ قرآن کے علاوہ کوئی اور نہیں دیتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں نا, اللہ نے جو ہمیں آرڈرز دیے ہیں, اللہ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں, وہ جلاد بن کے نہیں دیے. ہر حکم میں اللہ بسا اوقات حکمتیں بیان کرتے ہیں. جو میں نے آیت پڑھی, فرمایا کہ اللہ پہ اعتماد کرو, توکل کرو, اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ تمہیں کافی ہو جائے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, تمہیں ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے تمہارا گمان نہیں ہوگا. تو یہ اللہ آرڈر بھی دیتا ہے, ساتھ ساتھ اس کے فائدے اور حکمتیں بھی بیان کر رہا ہے.